سردی کی آمد متاثرین سیلاب کو کمبل اور رضائیوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن روانگی سے قبل نور خان ایئر بیس پر اجلاس میں گفتگو۔ اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا متاثرین سیلاب کے بجلی کے بل معاف کیے گئے، بچوں کی خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ مخیر حضرات متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ مشترکہ سروے میں نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ افواج پاکستان، سرکاری ادارے اور صوبائی حکومتیں متاثرین کی بحالی میں مصروف ہیں۔ تحریک انصاف کا چارسدہ میں جلسہ، پینڈال سج گیا، بڑی تعداد میں کارکن موجود۔ جلسے کے شرکاء سے پارٹی رہنماؤں کا خطاب۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی جلسے کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، صوبائی وزراء، معاون خصوصی اور مشیروں کو جلسے میں شرکت سے روک دیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے قول 2 ہفتے میں دیں گے، فوری انتخابات کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آئی ایم ایف پیکج کے بعد بھی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، جس پر تشویش ہے۔ ملک میں جرائم بڑھ رہے ہیں، الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ خواہش ہے بغیر کسی فساد کے الیکشن کی طرف بڑھیں۔ شیخ رشید بولے اکتوبر تک اہم وقت ہے۔ پی ٹی آئی نے سڑکوں پر پرامن احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ ملک میں آٹے کی قیمتیں آسمان پر، شہری سستے آٹے کی تلاش میں دربدر۔ کراچی میں فی کلو آٹا 120 روپے کا ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں 20 کلو مکس آٹے کا تھیلا 2150 روپے اور فائن آٹے کا تھیلا 2250 روپے میں فروخت۔ پنجاب میں سبسڈائز آٹا ملنا بند، شہری دکانوں کے چکر لگانے پر مجبور۔ مارکیٹ میں فی کلو آٹا 105 سے 120 روپے تک فروخت۔ بلوچستان میں آٹے کا بحران تیسرے ہفتے بھی برقرار۔ کوئٹہ میں 20 کلو تھیلے کی قیمت یکمشت 400 روپے بڑھ کر 2300 روپے تک پہنچ گئی۔ وفاقی حکومت کا پنجاب سے آٹے کا بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، الیکشن وقت پر ہی ہوں گے۔ عمران نے پوری کوشش کی آئی ایم ایف سے پیسے نہ ملیں۔ سیلاب نے ملک بھر میں تباہی مچائی، 3 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان براہ راست متاثر ہوا۔ آئی ایم ایف سے پیکج ملنے کے باوجود مہنگائی قابو میں نہ آ سکی۔ 2 ماہ میں مہنگائی کا تناسب 13 سے بڑھ کر 19% تک پہنچ گیا۔ آٹا 27%، مرغی 33% اور بجلی 18% مہنگی۔ ادارہ برائے شماریات کے مطابق بڑا گوشت، ڈبے کا دودھ، گھی اور کوکنگ آئل بھی مہنگا ہو گیا۔ سائیکل کی قیمت 31%، موٹر سائیکل 37%، سریا 46% اور سیمنٹ کی قیمت 48% بڑھ گئی۔ سب سے زیادہ مہنگائی کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور پشاور میں ریکارڈ کی گئی۔ میں عمران خان تو سیلاب زدگان کی یا جو لوگ تباہ حال ہیں اس وقت ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو صبح شام ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے میرا اقتدار واپس دو۔ حکومت سنبھالی تو معاشی مشکلات تھیں، آج حالات بہتر ہیں، آئندہ دنوں میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی عوام کو تسلی، کہتے ہیں عمران خان اداروں کے بعد اب متاثرین سیلاب کی امداد کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ وہ اقتدار کے لیے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا سکتے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ نئے آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم شہباز شریف نومبر میں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ کے دورے پر لندن کے لیے روانہ۔ شہباز شریف برطانوی ملکہ الزبتھ دوم کے آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ لندن میں نون لیگ کا مشاورتی اجلاس بھی ہوگا، اہم فیصلے متوقع۔ نواز شریف کی زیر صدارت پیر کو اجلاس میں شہباز شریف، کئی وزراء اور اسحاق ڈار شریک ہوں گے۔ نواز شریف آصف زرداری اور فضل الرحمان سے رابطوں سے متعلق آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم دورہ ازبکستان کے حوالے سے اعتماد ملیں گے۔
نیب قانون میں تبدیلی کے اثرات، بڑے بڑے ملزموں کے مقدمے ختم، احتساب عدالتیں اب تک 50 کرپشن ریفرنسز نیب کو واپس کر چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی اور دیگر سیاستدانوں کے ریفرنسز شامل۔ مزید کئی ملزموں نے نئے قانون کے تحت ریلیف کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم اپنے بیان حلفی سے منحرف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس میں نیا غیر مشروط معافی نامہ جمع۔ کہا کہ بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام شامل ہو گیا تھا۔ غلط اور غیر ضروری بیان پر معافی مانگتے ہوئے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ رانا شمیم کے جمع کرائے پہلے معافی نامے کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا کیس، شہباز گل نے پاسپورٹ اور دیگر اشیاء کی سپرداری کی درخواست دائر کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شعیب اختر نے 20 ستمبر کے لیے پولیس کو نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے عثمان ڈار اور دیگر کی ملاقات۔ وقت نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 2.5 کروڑ روپے کے چیک دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریلیف فنڈ میں جمع ہونے والی پائی متاثرین کی آبادکاری پر خرچ کی جائے گی۔ ملک میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز، روزانہ سینکڑوں افراد بیمار ہونے لگے۔ کراچی میں 24 گھنٹے میں 300 سے زائد کیسز رپورٹ۔ دیگر اضلاع میں بھی ڈینگی کے باعث اسپتالوں میں رش۔ طبی ماہرین کے مطابق مریضوں کی تعداد محکمہ صحت کے اعداد و شمار سے کئی زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک روز میں 307 شہری ڈینگی سے متاثر۔ پنجاب میں ایک روز میں ڈینگی کے 188 مریض رپورٹ ہوئے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ وبائی امراض کے پیش نظر صحت ایمرجنسی بھی نافذ کر دی۔ متاثرہ علاقوں میں پانی کے نکاس کے لیے کام تیز کر دیا۔ جہاں پانی اتر چکا وہاں بحالی کا کام جاری ہے۔ مجموعی طور پر 1.5 کروڑ عوام متاثر ہیں۔ ہر خاندان کو 25,000 روپے امداد دی جائے گی۔ تباہ ہونے والے گھر بھی بنا کر دیں گے۔ پاکستان ادارہ جاتی اور معاشی اصلاحات کے طے شدہ اہداف حاصل نہ کر سکا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 2016 سے 18 کے دوران اصلاحاتی کارکردگی 86% رہی۔ منصوبوں پر عمل درآمد میں ناکامی سے پائیدار ترقی کے امکانات کم ہوئے۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر چہلم کے جلوس نکالے گئے۔ جلوسوں کے شرکاء مقررہ راستوں سے گزر کر منزل پر پہنچے۔ راستے میں مقررہ مقامات پر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، موبائل فون سروس بھی جزوی معطل رہی۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آخری روز۔ مزار پر عقیدت مندوں کی جوق در جوق حاضری، تبلیغی اور روحانی محافل کا سلسلہ بھی جاری۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور میں آج عام تعطیل ہے۔ اور پاک انگلینڈ T20 سیریز کی تیاریاں تیز۔ قومی ٹیم کے ارکان کی آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹریننگ کا آغاز۔ مہمان ٹیم آج دوسرے روز بھی پریکٹس کرے گی۔ گزشتہ روز انگلش کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ کپتان جوس بٹلر پنڈلی کی انجری کا شکار۔ کراچی میں ہونے والے 4 میچوں میں معین علی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سیریز کا پہلا T20 میچ 20 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔